کوئی سا بھی چلے گا، کیا یہ والا چلے گا، کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ویل پلس ڈو پلس ادر ورڈز۔ اور انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملوں کے لیے یہ سٹرکچر ہوگا ویل پلس سبجیکٹ پلس ڈو پلس کوسچن مارک۔ کوئی سا بھی چلے گا، اینی ون ول ڈو، اینی ون ول ڈو، کیا یہ والا چلے گا، ول دس ون ڈو، ول دس ون ڈو، کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں، ول 500 روپیز ڈو اور نوٹ، ول 500 روپیز ڈو اور نوٹ۔ لال والا تو بالکل نہیں چلے گا، ریڈ ون ول نوٹ ڈو اٹ آل، ریڈ ون ول نوٹ ڈو اٹ آل۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، وہ والا چلے گا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا، ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ، یعنی ہر سینٹنس میں ایسا کیا ہو گیا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what happened that، what happened that mean ایسا کیا ہو گیا کہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں، let me explain what happened that پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ What happened that he does not want to meet you، what happened that he does not want to meet you۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا، what happened that you denied، what happened that you denied۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا، what happened that he went without telling، what happened that he went without telling۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں وہاں جانا پڑا، what happened that you had to go there، what happened that you had to go there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا، ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا۔ مجھے جانا پڑے گا، ہمیں دھیان سے رہنا پڑے گا، تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پڑے گا، یعنی ہر سینٹنس میں پڑے گا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں will have to، will have to mean پڑے گا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں، let me explain سبجیکٹ پلس will have to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ مجھے جانا پڑے گا، I will have to go، I will have to go۔ ہمیں دھیان سے رہنا پڑے گا، we will have to live carefully، we will have to live carefully۔ تمہیں یہاں آنا پڑے گا، you will have to come here، you will have to come here۔ مجھے ہر حال میں اس سے ملنا پڑے گا، I will have to meet him by all means، I will have to meet him by all means۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، تمہیں یہاں رہنا پڑے گا، تمہیں یہاں رہنا پڑے گا۔ میں کھانا بنا لیتا ہوں، وہ کار چلا لیتا ہے، اب وہ چل لیتا ہے، اب وہ بول لیتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسی جملے ہمیں روز
بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ایبل ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. میں کھانا بنا لیتا ہوں یعنی مجھ میں کھانا بنانے کی اہلیت ہے، قابلیت ہے، یعنی میں کھانا بنا سکتا ہوں. I am able to cook the food. I am able to cook the food. وہ کار چلا لیتا ہے یعنی وہ کار چلا سکتا ہے، اس میں کار چلانے کی صلاحیت ہے. He is able to drive a car. He is able to drive a car. اب وہ چل لیتا ہے یعنی اب وہ چل سکتا ہے، اس میں چلنے کی صلاحیت قابلیت آ گئی ہے. He is able to walk now. He is able to walk now. اب وہ بول لیتی ہے. She is able to speak now. She is able to speak now. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ انگریزی بول لیتا ہے. وہ انگریزی بول لیتا ہے. اس نے کچھ ہی دیر میں سب کو منا لیا. ہم کچھ ہی دیر میں نکلنے والے ہیں. وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں یعنی ہر سینٹنس میں کچھ ہی دیر میں کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اے شارٹ وائل. ان اے شارٹ وائل مین کچھ ہی دیر میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹنس پلس ان اے شارٹ وائل. کچھ ہی دیر میں سب کو منا لیا. She convinced everyone in a short while. She convinced everyone in a short while. ہم کچھ ہی دیر میں نکلنے والے ہیں. We are about to leave in a short while. We are about to leave in a short while. وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے. He is supposed to reach in a short while. He is supposed to reach in a short while. تم کچھ ہی دیر میں سب کچھ سمجھ جاؤ گے. You will understand everything in a short while. You will understand everything in a short while. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس نے کچھ ہی دیر میں کھانا کھا لیا. اس نے کچھ ہی دیر میں کھانا کھا لیا. تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ تو پھر کیا کھاؤ گے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تو پھر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دین. دین مین تو پھر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دین پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تو پھر تم کیا کرو گے؟ دین what will you do? Then what will you do? تو پھر کیا سوچا تم نے؟ Then what did you think? Then what did you think? تو پھر کیا کھاؤ گے؟ Then what will you eat? Then what will you eat? تو پھر چلے جاؤ. Then go. Then go. تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ Then why are you crying? Then why are you crying? تو پھر کیوں سوچ رہے ہو؟ تو پھر کیوں سوچ رہے ہو؟ Then why are you thinking? Then why are you thinking? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تو پھر اپنا کام کرو. صاف صاف کہو. صاف صاف اسے بتاؤ. صاف صاف لکھو. صاف صاف پڑھو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صاف صاف. اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں کلیئرلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھ. سینٹنس پلس کلیئرلی. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. کلیئرلی مین صاف صاف. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. صاف صاف اسے بتاؤ. Tell him clearly. Tell him clearly.
साफ साफ लिखो, राइट क्लियरली, राइट क्लियरली, साफ साफ पढ़ो, रीड क्लियरली, रीड क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर, साफ साफ उसे समझाओ। मुझे अपना ही भाई समझो, उसे अपना ही दोस्त समझो, ऐसे अपना ही घर समझो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर ओन प्लस नाउन यानी चीज़ या पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना ही भाई समझो, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। ब्रदर ये पर्सन है, शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। मी ये ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपना ही दोस्त समझो, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड। फ्रेंड ये भी पर्सन है यानी शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। ऐसे अपना ही घर समझो, घर अब ये चीज़ है, जगह है। ऐसे अपना ही घर समझो, कंसीडर इट योर ओन होम, कंसीडर इट योर ओन होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपनी ही बहन समझो, उसे अपनी ही बहन समझो, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे अपना ही दुकान समझो, ऐसे अपना ही दुकान समझो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।